الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ ملک شروع کر رکھی ہے، اور مجھے کل ایک بات کا اندازہ ہوا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں فہم قرآن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جس سورت کو پڑھ رہے ہیں نا، اس سورت کے مرکزی مضمون کو پوری طرح سمجھیں۔ اگر ہم نے کہ یہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، تاکہ اس مضمون پر جو ساری معلومات اور ساری ہدایات اور ساری تنبیہات اور ساری جو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں خوشخبریاں دے رہے ہیں، ان کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ کل ایک صاحب نے جو ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے، انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا، آپ سب نے سنا کہ بھئی یہ سورہ ملک کا جو ہے یہ تفسیر ہے علی کل شیء قدیر کی۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سورت کے اندر پوری طرح مضامین کو سمجھنے میں مانے ہوتی ہے، کہ ہم ایک ازیوم کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ تفاسیر میں جائیں، اور میں بھی آئندہ آپ کو ہر سورت کا مرکزی مضمون بتاؤں گا، اور پھر آپ کو مرکزی مضمون کے حوالے سے کس طرح آیات جو ہے وہ اس مرکزی مضمون ہی کی طرف پلٹ رہی ہے۔ یہ بات فہم قرآن کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہم قرآن کی جو بھی صورت پڑھ رہے ہیں اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور اس مرکزی مضمون کے حوالے سے قرآن کریم نے کیا ہدایات، کیا تعلیمات، کیا تنبیہات، کیا خوشخبریاں دی ہیں۔ مثلا آج ہم اس کو اسی صورت کے حوالے سے سمجھیں گے جو ہم سورہ ملک شروع کر رکھی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ خود اس کی ذرا طے کریں، ورنہ پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ مثلا ہم چلتے ہیں، ہم نے کر لی ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس کا مرکزی مضمون کیا ہے بھلا؟ یہ لکھ لیں، اور آئندہ آپ پوری طرح سوال کیا کریں۔ تو سورہ ناس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور کیونکہ وہ تنہا اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ الہ ہے، اور رب مالک الہ ہے۔ تین صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ہستی اس قابل ہے، جو اس کے تین صفات ہیں کہ وہی پناہ دے سکتی ہے۔ تو شیاطین کے وسوسے جو بہت بڑی شرر انگیزی کا سبب بن سکتے ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح سورہ فلق جو 113 نمبر پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شر سے، اور خاص کر ایکسٹرنل شرور جو ہیں، جو ان سب شر سے جو پناہ مانگی گئی ہے، پناہ ڈھونڈنی ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی تنہا پناہ دہندہ ہے۔ کوئی سوال ان دو کے بارے میں، تاکہ ہم بالکل کلیئرلی سمجھ لیں؟ بات کلیئر ہے کہ مرکزی مضمون جاننا جی بہت سر۔ اچھا۔ ایک اور کا دیکھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص۔ یہ توحید خالص پر ایسی مختصر اور جامع صورت ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، میں نے جب آپ کو بتایا تھا۔ کیوں؟ یہ توحید، چاہے وہ توحید ذات ہو، توحید صفات ہو، توحید حقوق ہو، اس کو اس طرح بیان کیا مختصر انداز میں کہ ہر قسم کے شرور کی جڑ، ہر قسم کے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یہ تو تھی، میں نے آپ کو اس لیے کہ میں نے نوٹ کیا کہ ہمیں
اس کا ہونا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ملک۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ سورہ ملک کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور پھر آج ہم دیکھیں گے کہ سابقہ آیات جو ہیں وہ کس طرح اس مرکزی مضمون کو کھولتی ہیں۔ جی، مرکزی مضمون کیا ہے بلا؟ سر آخرت۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور بھی مرکزی مضمون ہے آخرت کے علاوہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ آخرت کی جو انسان آخرت سے غافل ہے نا، وہ دراصل کس سے غافل ہے؟ دیکھیں نا، یہ سر بات سمجھیں آپ اللہ پوری۔ تعالیٰ کی معرفت سے غافل آخرت ہے۔ نہیں، آخرت سے اس لیے غافل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات لازم کرتی ہیں کہ آخرت ہو۔ بھی دنیا تو امتحان ہے، اب جب یہ امتحان ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس نتیجے کے نتائج کیا ہوں گے، کہ وہ جو پاس ہوگا اس کو کیا ملے گا، جو فیل ہے ہوگا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے، صفات الہی کی معرفت ہوگی تو حقیقت ہمیں کھل جائے گی آخرت کی۔ تو اگر مختصر میں اس کا مضمون لکھیں مرکزی، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل، اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل انسانوں کو چونکا دیا گیا ہے، بالکل الرٹ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 بہت بڑی صفات آئی ہیں۔ تبارک الذی، پھر بادشاہ کائنات کا، پھر اس کو پورا قدرت اور اختیار ہے۔ تو پہلی آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے، اور ایسی ہستی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آخرت برپا کر کے، کیونکہ وہ ان صفات کی مالک ہے۔ یہی ہستی آیت نمبر 2 میں، جس نے یہ کائنات اتنی بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ، اس کی ایگزیکیوشن کے ساتھ بنائی ہے، اس نے انسانی زندگی کو بنایا ہے کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے، اور آزمائش بھی کس کی؟ حسن عمل کی۔ تو انسان اس کائنات، خالق کائنات جس کی ہستی لاجواب اور بے مثال ہے، اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ انسان کو پیدا فرمائے اور اس کی آزمائش کرے۔ تو اب آپ ذرا آگے اسی طرح خود ضرور غور کیا کریں۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ضرور سوال کیا کریں، تاکہ اگر کوئی اس وقت چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں یا کھلی نہیں تو آپ سوالوں کے ذریعے کلیئر کر لیں۔ یہ صورت تو ہمیں روز پڑھنی چاہیے، سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ یہ نہ صرف ہمارے دل و دماغ کو، سوچ کو درست کرے گی، ہمارے عمل کو بھی درست کرے گی، اور ہم صراط مستقیم پہ چلیں گے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ٹھیک ٹھیک معرفت نہیں ہے اور آخرت سے غافل ہے، تو وہ آج ہمارا مسلمان دیکھ لیں پوری دنیا میں، ہمارا مسئلہ یہی ہے۔ قرآن اسی کی طرف ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، اسی کی طرف ہدایت دے رہا ہے۔ کوئی سوال؟ اب کل ہم نے آیت 14 تک کر لیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ایک اور سوال ابھی تک؟ جی ہاں فرمائیں۔ نہیں سوری۔ اچھا، اب بڑے مختصر انداز میں بتائیں، اب اتنے سارے ہم نے قرآن کی صورتوں کو پڑھ لیا ہے۔ محبت الہی اور خشیت الہی، یہ 2 بڑی ضروری چیزیں ہیں، یہ کیسے پیدا ہوں گی آپ کے اور میرے اندر؟ محبت الہی اور خشیت الہی، جلدی بتائیں۔ سر اللہ
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جنت حاصل کرنے کی خواہش اور جہنم سے بچنے کی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے آبجیکٹو ہیں، لیکن اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے ابھی بیان کی ہیں، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے جو ہمیں مجبور کرے کہ یہ کام کرو؟ وہ ہے محبت الہی اور خشیت الہی۔ اللہ کے بارے میں بھائی غور سے سمجھیں بات کو، اللہ کی خشیت ہوگی تو ہم برائیوں سے چھوڑ دیں گے، اللہ سے محبت ہوگی تو ہم نیکیاں کریں گے تاکہ مزید اس کی محبت حاصل کریں۔ پھر وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جنت آخرت میں مل جائے، دنیا میں سب کچھ ملے، اگر ہمیں اس ہستی کی جو اس کائنات کی خالق مالک رازق حاکم ہے اس کی صفات کا کما حق کا علم نہیں ہے، تو وہ ان صفات کا علم، ان کی معرفت ہی تو مجھے اور آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اس اللہ کی اطاعت کریں۔ بنیادی باتوں کو سمجھیں گے ہم، ان کو حاصل کریں گے قرآن سے اور سنت سے، تو انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ جو چیز مجھے اور آپ کو طاقت اور قدرت دیتی ہے، کہ عزم دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، وہ ہے صفات الہی۔ جی سر، ایک ضروری بات کرنا تھی کہ اگر کوئی وقت ابھی یا کسی وقت مناسب ہو تو یہ تقوی اور خشیت کی کمپیریٹیو اسٹڈی اگر ہمیں کروا دیں۔ دیکھیں یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے تو ابھی درس جوائن کیا ہے، یہ درس زمانے سے کنٹینیو ہے اور انہی چیزوں کو میں بار بار بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی اور انگریزی کے لفظ ہیں نا، میں نے انگریزی امریکہ میں پڑھا ہے، دنیا کی لیکن انہی ٹرمز نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ ہم قرآن کی ٹرمز کیوں نہیں اختیار کرتے؟ خشیت الہی ہمیں جب دیکھیں نا، محبت الہی کب، مجھے آپ ایک بات بتائیں، محبت الہی مجھے کب نصیب ہوگی؟ جب میں اس کے احسانات جو میری پوری زندگی خود اپنی ذاتی حیثیت ہو، کائنات کو میری خدمت پہ لگا دیا، اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے اللہ کا؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہے، اس نے میرے لیے کیا نہیں دنیا میں فراہم کیا؟ اس پر مجھے شکر لازم ہے، واجب ہے یا نہیں؟ بتائیں آپ۔ یہ وہ شکر ہے جو عبادت پر مجھے مجبور کرتا ہے۔ اگر میں شاکر ہوں، شکر کرتا ہوں اس کا، تو پھر اس کی اطاعت میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ اب آئیے خشیت کی طرف۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت اللہ کی ان صفات جس میں اس کی رحمتوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، اس کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ صفات الہی جو ہے وہ انسان کے اندر خشیت پیدا کرتی ہیں۔ وہ ہے اللہ کا عدل۔ پہلی بات کہ اس نے ایسا عدل ہوگا کہ آپ کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی جس پر آپ کو اجر ملنا چاہیے وہ مل کے رہے گا، چھوٹی سی چھوٹی برائی جو ہے اگر آپ نے معاف نہیں کرائی، توبہ نہیں کی، اس کی سزا آپ کو مل کے رہے گی۔ اور جب وہ جبار ہے، طاقت کنٹرول اس کے پاس ہے، کوئی وہاں کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی، قرآن پورا بھرا پڑا ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان میں جان اس وقت آئے گی جب آپ توحید صفات الہی کا صحیح آپ کو شعور ہوگا۔ اگر میں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ہستی سمجھ رکھا کہ جو چاہے وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں، نہیں، اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے، شدید العقاب ہے، جو نافرمانیاں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا، تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ تو خشیت الہی صرف لیکچروں سے نہیں آئے گی، قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے آپ کو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے قرآن میں، وہاں اللہ کی طاقت اور اللہ کی جباریت اور شدید العقاب ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اب کمپیریٹیو سٹڈیز بہت پڑی ہوئی ہیں، لیکن جب اللہ ہمیں ہدایت جب دے گا جب ہم اس قرآن سے خود
عقل دی ہے اللہ نے، سماعت، بصارت اور فہم و ادراک، اس کو استعمال کر کے قرآن کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمیں مل جائیں گی، سمجھ آ جائیں گی۔ اس کی طرف ہم رخ ہی نہ کریں اور کمپیریٹیو اسٹڈیز پڑھتے رہیں۔ اچھا، آج ہم نے آیت نمبر 15 سے شروع کرنا ہے۔ آیت نمبر 14 تک کوئی سوال؟ سارا صفات الہی کا بیان ہے، کاش ہم اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے اندر تقوی کیا ہے۔ تقوی صرف سمپل، دیکھیں یہ اصطلاحات اتنی آسان اور قابل فہم ہیں۔ تقوی کیا ہے کہ برائی کو پہچان کر برائی کو چھوڑ دینا اور نیکی کو پہچان کر نیکی پر عمل کرنا۔ یہ چیز میرے رب نے آیت جو ہے سورہ بلد کی، فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے میرے اندر رکھ دیا ہے۔ ہر آدمی نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو تقوی پہچان ہے وہ تو رکھ دی، لیکن اب زندگی میں اس روش پہ چلنا کہ میں کیسے برائی کو چھوڑوں اور برائی اور نیکی کی تعریف بھی قرآن و سنت کی ہوگی اور اس سے بچنے کے طریقے بھی قرآن و سنت کے ہوں گے۔ قرآن تو آپ کو کہتا ہے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ قرآن ہدایت انہی کو دے گا جو اس جذبے کے ساتھ اس قرآن کی طرف آئیں گے کہ وہ برائی سے بچنا چاہتے ہیں اور نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی سمپل ہے، قرآن کسی محتاج نہیں ہے فلسفے کا، انسان کی فطرت کے مطابق ہدایات ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھئے، ورنہ آیت نمبر 15 میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کو ہم کھولتے ہیں۔ اب یہاں پھر دیکھیں آیت 15 بڑے غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ تعالیٰ ہی تو وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، تم جس طرح اس کو چاہو استعمال کرتے ہو۔ فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کی چھاتی پر۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ۔ وہ رزق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ساری جسمانی ضرورتیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ زمین سے۔ دیکھیں ذرا اللہ کی نعمتیں، اب اس پہ غور و فکر کریں، دیکھیں ہمیں اللہ سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں پلٹ کے اسی کے حضور زندہ ہو کر جانا ہے، حساب وہاں ہوگا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک طرف تو اس صفت الہی کا ذکر ہے کہ جس میں انسان ہر طرح کا رزق پاتا ہے اس زمین سے۔ تو زمین کو اللہ نے بنایا کس لیے؟ ایک تو ہم اس پہ جو عمل کریں چاہیں، اس کے اندر کھیتیاں کریں، اس کے اندر کارخانے لگائیں، جو مرضی یہ کریں، اور پھر اس نے یہ نعمت اس لیے دی کہ الیہ النشور، آگے بتا دیا کہ تم نے زندہ ہو کے آنا میرے پاس ہے۔ اس زمین پر تم کیا کرتے رہے جو میں نے تمہیں اتنی آسانی سے دے دی تھی، اس کا تم نے حساب دینا ہے۔ جب ہمیں صفات الہی کا شعور ہوگا تو فوراً ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ہمیں دنیا میں زندگی بڑی ذمہ داری کی گزارنی ہے، ہم ہینکی پھینکی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ اللہ ایک طرف اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کہ وہ کس طرح ہمیں پالتا ہے، کس طرح ہماری کفالت کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کی قدرت اور اختیار کہ پھر وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اور اپنے پاس حساب کے لیے جمع فرمائے گا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ایک آیت کے اندر انسان کو کس طرح جھنجھوڑا گیا ہے۔ ایک طرف صفات الہی کی معرفت ہے اور ایک طرف آخرت کی یاد دہانی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آگے چلیں، آیت نمبر 16۔ اب ذرا میں آیت پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض
فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں اس کا عرش ہے، تخت ہے، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک زمین ہچکولے کھانے لگے، کہ زلزلے کی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ آیت نمبر 16 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، اور ہمیں غور و فکر بلا کیا بتاتی ہے۔ آمن تم من فی السماء، کیا تم اس ہستی سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا دے، فاذا ہی تمور، اور جب وہ ہچکولے کھانے لگے۔ تو اس آیت میں مطلب کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر زلزلے کا آنا، پچھلی قوموں کے حالات۔ دیکھیے، یہ دونوں باتیں آپ کی، ذرا اصل بات یہ ہے کہ یہاں انسان کو ایک دلیل کے طور پر سمجھایا جائے کہ وہ رب کتنا پاورفل ہے، اور وہ اس کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، جب اس کا قہر و انتقام واقع ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ اسی زمین کے زلزلے میں پوری دنیا میں آپ نے دیکھتے ہیں، جہاں جہاں زلزلہ تیز آتا ہے وہاں کس طرح بربادیاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کا جو ہے وہ بیان ہے، وہ اور یہ بیان بھی قہر و انتقام کے حوالے سے ہے۔ پچھلا جو تھا آیت 15 کا، وہ رحمتوں کے حوالے سے تھا کہ زمین پر اس کی رحمت کا اندازہ کرے، اور یہی زمین جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو غرق کرنا چاہتا ہے تو قہر و انتقام کے لیے یہ زمین جو ہے وہ کس طرح اس پر، زمین جو ہے جو اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا باعث ہے، اس طرح انسان کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ ہے رب کی قدرت، یہ ہے رب کی صفات کی معرفت۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو انسان کو ذرا غور فرمائیں، کس کی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کو غفلت سے چونکانے کا سامان کیا گیا ہے کہ زمین کے دونوں پہلو دیکھ لو تمہارے سامنے۔ جیسے ایک صاحبہ نے کہا کہ یہ سابقہ امتوں کے حوالے سے دیکھ لو آپ، قرآن کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، کسی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فطری انداز ہے قرآن کا، جو دلائل ہیں وہ عین فطرت کے مطابق ہیں، ہمیں ہر آدمی کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ اب یہ ساری صفات الہی کا فہم پیدا کرنے کے لیے، چونکانے کے لیے آیت نمبر 17 سنیں۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ آسمان میں جو ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی بارش بھیج دے۔ اب یہ بتائیں، پتھر والی بارش کس قوم پہ ہوئی تھی؟ لوط علیہ السلام۔ ہاں، جزاک اللہ، لوط علیہ السلام۔ کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ ان کی ان بدعمالی کی حد سے کرتوتوں کی بڑی ہوئی، وجہ سے سر۔ ان کی جی بدعمالیاں حد سے بڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نمونہ بنایا کہ آج تک اس کے اثرات، اس پتھروں والی بارش کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی۔ جب قومیں انتہا کر دیتی ہیں نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی اسی طرح بھڑکتا ہے۔ یہ بات اللہ کی سنت بتائی جا رہی کہ بچو اللہ کی نافرمانیوں سے۔ اگر وہ ہستی کیسی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ اب وہ بات آ رہی ہے جو ابھی ہماری بہن نے کہا کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی گرفت یا عذاب کیسا تھا۔ غور فرمائیں ذرا،
کہ پوری تاریخ گواہ ہے، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا انبیاء کو، دیکھیں نا ہم پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں. آپ 6 قوموں کا ذکر تو سورہ اس میں ہے، ہود میں ہے، پھر اسی طرح سورہ آراف میں ہے، پھر اسی طرح سورہ شعراء میں ہے. ہم پڑھتے ہیں اور سمجھ کے نہیں پڑھتے. آج اسی عذاب کی گرفت میں امت مسلمہ ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اپنے ملک کو دیکھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل حد سے زیادہ دے رکھے ہیں، وہ پائی پائی کی محتاج اور IMF کے آگے جھولی پھیلائے بھیک مانگ رہی ہے. یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ نے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ دنیا میں گھومیں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جیسے نوازا ہے شاید ہی کسی اور ملک کو نوازا ہو. آج اسی ملک میں جو اتنا ایگریکلچرل ہے کہ دنیا میں کوئی اس مقابلہ اس کا نہیں کر سکتا، وہاں روٹی کو ترس رہا ہے انسان. یہ اللہ کی معرفت، صفات کی معرفت ہوگی تو انسان پھر بچے گا نافرمانیوں سے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگ کے اگر ہم آج بھی واپس چلے جائیں، حق پر قائم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح بارشوں کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنی سنت بیان کرتے ہیں، اگر انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان سے ان کے لیے دہانے میں کھول دیتا. بالکل حق ہے یہ بات. آج ہم قرآن کو قائم کرنے والے بن جائیں تو زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے گا. قرآن تو پکار پکار کے ہمیں کہہ رہا ہے. اچھا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور صفات کا بیان ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا مرکزی مضمون ہی یہی ہے کہ صفات الہی جس سے لوگ غافل ہیں ان کی تعلیم یہاں مقصد ہے، تاکہ انسان سمجھے کہ جس دنیا میں رہ رہا ہے اس دنیا کا مالک کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. جن کو پسند کرتا ہے ان پر عمل کرنے کے انعامات کیا ہیں، اور جن سے اللہ نفرت کرتا ہے ان کو اس کی نافرمانی کرنے سے، ان قابل نفرت چیزوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کس طرح ذلتوں اور پستیوں میں گھیر دیتا ہے. آیت نمبر 19. کوئی سوال یہاں پر آیت نمبر 16 سے 18 تک؟ آیت نمبر 19. اچھا 18 رہ گئی ہے. ہاں نہیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. یہ تو تاریخ سے سبق لو، تم دیکھ لو کہ ترجمہ ہے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت یا عذاب کیسا تھا. یہ میں کر چکا ہوں. اور یہاں انسان کو تاریخ سے سبق لینے کا کہ دیکھ لو، تاریخ تمہارے سامنے، انسانیت کی پوری تاریخ دیکھ لے کس طرح قومیں تباہ ہوئی ہیں نافرمانی کی وجہ سے. سورہ ہود پڑھیں، سورہ آراف پڑھیں، سورہ قرآن بھرا پڑا ہے ان واقعات سے. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 19 پر. سر جی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کروا دیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اچھا، جزاک اللہ. عجیب، یہ مائک خود بند کر دو. بڑے غور سے ان آیات کو پڑھیں اور مرکزی مضمون کو دیکھیں کہ صفات الہی سے غافل لوگ جو ہیں، یہ ہے صفات الہی، ان سے غفلت کس قدر تباہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، قومیں ہو جاتی ہیں. آپ کے سامنے دنیا میں آج بھی اس کی مثال موجود ہے، پوری تاریخ اس پر گواہ ہے. اور پھر سنیں آیت نمبر 19. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات و یقبضن. کیا لوگ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو پر پھیلائے اور پر سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ سبحان اللہ، ہم غور نہیں نہ کرتے.
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ساخت بنائی ہے، پر بنا کر کیسے ان کو ہوا فضا میں وہ بالکل پر کھول کے بھی اور پر سکیڑ کر بھی وہ کس نے تھام رکھا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تھامے تھمتی ہے، اور اسی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے. یہ اس کی قدرت کاملہ کی شہادت ہے، یہ دلیل ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، یہ جو رحمان ہے نا، حد سے بڑی ہوئی رحمت والی ہستی اللہ تعالیٰ، اسی نے ان کو تھام رکھا ہے. انہ بکل شیء بصیر، دیکھیں کیسی صفات آ رہی ہیں. وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے. یہ ہے میرا اللہ. اگر میری اس کی معرفت، شعور، عقل اور دل و دماغ پر چھا جائے تو آپ سوچیں کہ میں کس قدر نیکیاں کرنے والا اور کس طرح برائیوں سے دور رہنے والا انسان بنوں. تو جب صفات الہی سے غافل ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا مالک، خالق، رازق کن باتوں پر راضی ہے، اور اس کی رضا جب مجھے حاصل ہو جائے، اگر میں نیکیاں کروں تو پھر مجھے کیا انعام دنیا میں ملیں گے، کیا آخرت میں، اس کا سارا ڈسکرپشن قرآن میں موجود ہے. اور اگر میں اس کا نافرمان ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ پھر انسان کتنا بے بس ہے. کوئی سوال آیت 19 کے بارے میں؟ سر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کے تو واقعی بہت زیادہ سبحان اللہ ہی، ابھی ہم نے ہی سبحان اللہ علیہ العظیم پڑھنے کو دل جاتا ہے. اور پھر اندازہ لگائیں کہ یہ 7 آسمان جو اللہ ہمارے اوپر ہیں، وہ بھی اللہ نے کیسے ان کو سنبھالا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ ساری جو ہے نا، ان کو قرآن کہتا ہے یہ آیات کائنات ہے. بڑے غور سے سمجھیے بات کو. آیات قرآن کی بھی آیات ہیں، اور یہ آیات نشانیاں کائنات میں. یہ آپ پرندوں کا پڑھ رہے ہیں، آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام، یہی نظام کا مطالعہ، اسی میں سوچ و فکر سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر وہ ہستی کامل و اکمل ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی پلاننگ کے اعتبار سے، اپنی ایگزیکیوشن کے اعتبار سے. یہ اگر چیز ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم بالکل اس کے مطیع بن جائیں کہ اصل تو کائنات کو دیکھ کر جو بات سمجھ آتی ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، کوئی چیز دیکھ لیں کس قدر مطیع ہے. تو مجھے بھی پھر کیا بننا چاہیے؟ بتائیں نا، مجھے کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بھی اسی طرح مطیع ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں اس رب نے میرے لیے پیدا کی ہیں. یہ میری زمین ہو، نباتات، حیوانات، جمادات، یہ سارے انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، اسی کی خدمت میں لگے. تو اس کا مطلب ہے وہ تو بدرجہ اولا اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، اسی کا کہ احکامات کی پابندی کرے. کرے گا انعامات، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سابقہ کتابوں میں موجود ہے، انبیاء نے بھی بتایا ہے. اور اگر نہیں کرے گا تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس کو کس طرح اس کی نافرمانیوں پر سزا ملتی ہے. پوری تاریخ انسانی گواہ ہے. دیکھیں نا کس طرح جھنجھوڑ کے. آیت 21 کو ذرا سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن ھذا الذی یرزقکم من امن ھذا الذی یرزق ان امسک رزقا. ہے جو کوئی اگر وہ رزق روک لے تو کوئی ہے جو تمہیں رزق دے؟ سوچیں، بارشیں نہ ہوں، یہ زمین اناج نہ اگائے تو انسان تو گیا کام سے. اور یہ سب ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ روک لے؟ کتنی بڑی بات ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ لیکن سر یہ پیچھے والی آیت رہ گئی ہے ایک. آیت نمبر 20 سر، 20 آیت. اچھا سوری جی، میں ابھی کیے دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن.
ذرا بتاؤ تو صحیح، آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ کیا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا، مدد اللہ کی، اور جب وہ کسی کو عذاب میں مبتلا دے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ساری دنیا تھی، نیٹو، پاکستان، مسلمان ملک، آج بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کے مقدر شکست کر دی، کوئی ہے جو اس کو بچا سکتا تھا؟ کس طرح بھاگا ہے ذلت سے۔ اس لیے اللہ سوال امن ھذا الذی ھو جند لکم، ہے کوئی ہستی کسی کے پاس ایسے لشکر ہوں، من دون الرحمن، جو رحمان کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو ناز ہے تو اپنی ٹیکنالوجی پہ، ان کو ناز ہے تو اپنے جو سر جیسے امریکہ کو تھا نا غرور اور تکبر، دیکھیں اس کو کیسا ذلیل کیا ہے اللہ پاک نے نا۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ افریقہ کا ایک بڑا غریب ملک ہے، اس نے تعلقات توڑ لیے ہیں امریکہ سے۔ ابھی ریسنٹ وہ ویڈیو آئی ہے اس کی۔ یہ کتنے ہم ایمان سے تہی دست، ایمان کے حوالے سے بغیرت مسلمان ہیں کہ آج بھی اس امریکہ کی پوجا جاری ہے، اور اس نے کس طرح ان یونائٹڈ نیشن، جو آج اس کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ ایک قرارداد لے آئے جو یہ غزہ میں ہو رہا ہے۔ یہ IMF جس نے مسلمان ملکوں کی معیشت کو جکڑ رکھا ہے، اور وہ منمانے ڈکٹیشن دے رہے ہیں، آج بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ تو اس اللہ پہ اگر اعتبار ہو جس کے لشکر ایسے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کا حکم ایسا کہ جو نافذ ہو کے رہتا ہے، تو آپ دیکھتے کہ ہم آج مدینے کی ریاست نے یہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کو دیکھ لیں، خلفائے راشدین کی سیاست کو دیکھ لیں، ریاست کو دیکھ لیں، اور جب بھی مسلمان اس طرف پلٹے ہیں تو اللہ کی کس طرح رحمتیں آئی۔ 2 سال بھی نہیں ہوئے آزاد ہوئے افغانستان کو، اور وہاں آپ دیکھیں، ان کی کرنسی دیکھ لیں، ان کے ہاں مہنگائی دیکھ لیں، وہ ساری دنیا کے جو ادارے ہیں نا طاغوتی، وہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ہر چیز ان کی ٹھیک جا رہی ہے۔ ہم 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے ملک ایسا کہ جس کے اندر اللہ کی ساری نعمتیں موجود، لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اس کی ناراضگی کے لیے ہر کام کیا، تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے یہاں جو بیان ہو رہی ہیں نا 16 سے ابھی 20 آپ پڑھ رہے ہیں آیت، کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا تعریف اٹھا کے دیکھ لو کہ رب کی رحمتیں صرف انہی پر نازل ہوتی ہیں جو فرمانبردار ہو۔ جو جتنا گناہ گار ہوگا، جتنا باغی ہوگا، اللہ کی سزا بھی قوم لوط کے حوالے سے دیکھ لیں، اتنی سخت ہوگی۔ یہ تھی آیت 20۔ کوئی سوال؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کو نہیں مانا تو یہ جن چیزوں پر سہارا کر رہے ہیں، جن پر تکیہ کر رہے ہیں، جن کو یہ اپنی سورس آف اسٹرینتھ، طاقت کا سرچشمہ سمجھ رہے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تدبیروں کے مقابلے میں۔ تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور آیت 21 میں فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم من السماء، ہے کوئی تمہیں جو زمین آسمان سے رزق دے، ان امسک رزق، اگر وہ روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی کا اللہ نے یہ لوگ کیوں بلا سرکشی اور اطاعت سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں؟ کیوں بلا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود دنیا میں، جو آپ شروع میں آیت پڑھ کے آئے نا کہ زندگی اور موت کو پیدا کس کے لیے؟ آزمائش۔ یہ اس نے انسان کو چوائس دیا ہے کہ انتخاب کر لو، راہ راست پہ، صراط مستقیم پہ چلو گے، دنیا اور آخرت میں یہ ملے گا۔
اس سے بغاوت کرو گے تمہیں یہ عذاب ملیں گے۔ تو اللہ نے اختیار بھی دے دیا کہ جو چاہو کرو، لیکن انجام بھی بتا دیا کہ دنیا اور آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، اب سر جی جی سر جی اس کا جواب اللہ نے رزق کے بارے میں دیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ ہود میں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اللہ نے عقل دی، سوچ سمجھ سب کچھ دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ کیڑا جو چٹان کے اندر ہے وہ کہاں سے پل رہا ہے؟ کون اس کو رزق دے رہا ہے؟ دیکھیں، جن اسباب کے ذریعے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں ان اسباب پہ کنٹرول کس کا ہے؟ یہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ۔ اللہ اللہ کا تعالیٰ سب، کا ہے۔ اللہ پاک۔ کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم حیوانوں کی طرح بس لگے ہوئے۔ اس رب کی قدرتوں کو سمجھیے، ساری آیات جو ہیں وہ اللہ کی صفات سے غافل انسانوں کو چونکا دینے کے لیے کس قدر یہ دلائل ہے۔ آپ سنیں، بڑے غور سے سنیں آیت نمبر، انسان کی جو بگاڑ اور جو اس کی مشکلات ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کھول کے بیان، بھلا کیا ہے؟ افمن یمشی مکبن علی وجہی، بھلا وہ شخص جو اوندے منہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ سامنے دیکھتا ہے، نہ پیچھے دیکھتا ہے، بس منہ نیچے کیے چلے جا رہا ہے۔ وہ بھلا وہ صحیح راستے پہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ؟ بتائیں نا، وہ کبھی نہیں صحیح راستے پہ چل سکتا۔ اللہ نے اس کو عقل دی، فہم دیا، صلاحیتیں دیں اعلیٰ ترین، تاکہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے اور اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ اور اگر اوندے منہ چلے گا تو خود اللہ تعالی ہماری عقلوں کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہی اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہ دو بندے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ہدایت پر ہو کر صراط مستقیم پر چل رہا ہے، جو اس کو سیدھا راستہ ہے جو سیدھے جنت میں لے کے جائے گا۔ دوسرا اوندے منہ چل رہا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اور اندھا دھند چلا جا رہا ہے، اس صلاحیتوں کا کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا، گمراہی میں مبتلا ہے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ سوال کر کے ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اور ہمارا جواب اگر عقل والے ہیں تو صرف یہی ہوگا کہ وہی شخص صراط مستقیم ہو سکتا ہے جو سیدھا چل رہا ہو۔ سیدھا سے مراد قرآن و سنت کے مطابق، اصولوں کے مطابق۔ جو اوندے منہ چل رہا ہے وہ یقیناً گمراہی میں جائے گا۔ اللہ نے تو اس کو سیدھے رستے پہ چلنے کی ساری صلاحیتیں، قوتیں عطا فرما دی، انبیاء بھیج دیے، کتابیں نازل کر دی۔ ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ ہمارے پاس کامل اور اکمل کتاب قرآن کی شکل میں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی جس کی زندگی میں ہر ایک کے لیے نصیحت ہے، کمانڈر ہو، جرنیل ہو، بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، غریب ہو، مسکین ہو، سب کے لیے وہاں ہدایت کا رس سامان موجود۔ ذرا قرآن کو سمجھیں تو صحیح، یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم نے قرآن کو بڑا لپاٹ کے رکھ دیا۔ یہ احترام نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن نازل ہوا ہے، پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ ایمان اور عمل صالح یہی ہے۔ اسی ایمان اور عمل صالح دو کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں۔ آیت نمبر 22 پر کوئی سوال؟ اچھا، جس صراط مستقیم کا یہاں ذکر ہے کہ وہی شخص جو ہے وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، تو یہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی دیکھیں نا، آپ جوڑیں نا آیات کو، پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔
سورہ بنی اسرائیل کی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو وہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، موسٹ اسٹریٹ پاتھ، سیدھا جنت کو۔ تو اگر قرآن پہ نہیں ہے انسان تو پھر وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے، سیدھے راستے پہ نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان ھذا القرآن، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 9 لکھ لیں، یاد کر لیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ مومنوں کو بشارت خوشخبری دیتا ہے۔ کن آگے بات بھی بتا دی، کن مومن کو؟ الذین یعملون الصالحات، یہ وہ مومن ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، انہی کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کبیرہ کہتے ہیں تو سوچیں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اچھا، یہ تو قرآن نے بتا دیا تھیوریٹیکلی کہ قرآن کا جو قرآن ہی بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، لیکن عملاً کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم عملاً اس سیدھے راستے پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ جو قرآن نے بتایا ہے وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ جلدی بتائیں، آپ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ عمل صالح کریں گے جب سر۔ سر جی قرآن اور حدیث سے ہی پتہ چلے گا نا کہ حضور نے کر کے سوال دکھا میرا دیا۔ یہ ہے، دیکھیں آپ سوال کو بالکل نہیں سمجھتے۔ 6:46 a.m. سوال یہ ہے کہ قرآن نے تو بتا دیا کہ سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، اب ہمیں عملاً اس پہ چلنا ہے، تو اس کی رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے ذات۔ جواب۔ آپ پتہ نہیں کیا کیا جواب دے رہے ہیں۔ سر بات دیکھیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو آگے آیت آ رہی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عقل پہ کہ بس پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ بھائی کوئی چیز پڑھنے سے، دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے جب تک اس کے مطابق عمل نہ کریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمونہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، لکھیں سورہ نور کی 54، سورہ نور کی آیت 54 میں، ان تطیع ہو، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے، تہتدو، پھر تم ہدایت پر ہو، پھر تم صراط مستقیم پر۔ اور سورہ یاسین روز آپ پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی، گواہی ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، کہ آپ رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اچھا، یہ قرآن اب روز پڑھتے ہیں آپ، یہ مجھے بتائیں کہ قرآن کیسے گواہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ قرآن کیسے گواہ ہے؟ دیکھیں نا، یہاں بات تو یہی کہی ہے نا کہ قرآن گواہ ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، کیسے بلا؟ کیونکہ نازل انہی پہ ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ الحمد جواب نہیں ہے۔ سر جی آیت پڑھ لی۔ پڑھیں آیت۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ بات سنیں، یہ آپ بات ساری وہ ایک دوسرے پیرائے کی بات ہے، یہاں بات سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن کیسے گواہ ہے کہ آپ نبی ہیں؟ اس لیے آپ امی تھے، ان پڑھ تھے، آپ پر وہ کتاب نازل کی جو پوری دنیا کے قیامت تک کے لیے وہ ہدایت ہے۔ وہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن گواہی کیوں دے رہا ہے؟ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اسی لیے آپ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جو قرآن صراط مستقیم اس میں ہے۔ یہ قرآن اس بات کی ضمانت اور گواہی دے رہا ہے کہ آپ ہی رسول ہیں۔ یہ جو آپ سے کہتے ہیں نا کافر کہ آپ رسول نہیں ہیں، نعوذ باللہ، طرح طرح کے
کہتے ہیں قرآن کا اس بات پہ گواہ ہے. کیوں؟ قرآن وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے اب انسانوں کی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے. صراط مستقیم کسی کو حاصل کرنا ہے دنیا میں تو اس قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا. اور یہ وہ کتاب ہے جو اس کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے اس پر چل کر دکھایا. عملاً آپ وہی کچھ کریں گے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، سورہ نور کی 54، کہ ان تطیعوا تہتدوا، اگر اس نبی کی پیروی کرو گے تو ہدایت پر ہوگے، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. اور اب ذرا دیکھیں، قل هو الذی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، هو الذی، یہ ہے وہ ہستی جس کے اوپر صفات بیان ہو رہی ہیں. انشاکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کر کے پھر پیدا ہی نہیں کیا، آگے زور سے پڑھیں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اسی نے تمہیں قوت سماعت، قوت بصارت، اور والافئدہ، اور سوچنے سمجھنے والے دل و دماغ دیے. لیکن تم کیا ہو؟ قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو ان نعمتوں کا، اس اللہ کی عنایتوں کا. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں گلہ کر رہے ہیں کہ تم شکر کم ہی کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں یہ صلاحیتیں دی ہیں؟ سر یہ اللہ کیونکہ آنکھیں، کان، دل، دماغ سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے تو ہیں، لیکن ان کا اگر ہم ٹھیک استعمال نہیں کرتے تو ظاہر ہم شکر گزاری ٹھیک کا استعمال حق سے کیا ادا نہیں کرتے. ٹھیک استعمال کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، کمات پہ ان کے کمات پورے نہیں کرتے. دیکھیں، یہ بات آپ صحیح جواب دیا کریں. یہ صلاحیتیں اللہ نے اس لیے دی کہ تم اللہ کو پہچانو. جب تم اللہ کو، اس خالق، رازق، مالک، حاکم کی ان صفات کو پہچانو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی اگر جس نے ساری چیزوں کا بندوبست کیا، پوری کائنات کا، اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، وہ ہے قرآن اور سنت. فٹافٹ نتیجے پہ نہ پہنچا کریں. ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے؟ بتائیں نا مجھے. ہم نے اس نظام کو سمجھا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے، جس امتحان کے لیے پیدا کیا، اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے ہم نے رجوع کیا. قرآن نے تو نہ صرف یہ بتایا کہ تمہیں اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے کرنا کیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ پاس ہوگے تو نتائج کیا ملے گا، اور فیل ہوگے تو کس عذاب سے دوچار ہوگے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، قرآن کے تقاضوں کو پورا کریں. یہ قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے. ذرا آپ آیتوں کا دیکھیں نا، جوڑ دیکھیں ایک دوسرے سے، کہ اوپر سارا کچھ بتانے کے بعد فرمایا کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں سے، سماعت، بصارت اور فہم و ادراک سے نوازا ہے. تمہیں سب سے پہلے اگر ان کا استعمال کر کے اللہ کو پہچان لیتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے تو تم بالکل دنیا میں بھی پرسکون رہتے اور آخرت میں بھی تمہیں جنت مل جاتی. آیت 24 سنیں ذرا آگے، کس قدر ایک دوسرے سے. قل هو الذی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، ان کو بتائیے، هو الذی، اللہ وہ ہستی ہے. کون سا اللہ؟ جس کی اوپر صفات بیان ہوئی ہیں. ذراکم فی الارض، اسی نے تو تمہیں زمین میں پھیلایا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اچھا، اب ذرا اس آیت کو سمجھنے کے لیے بڑا فطری انداز، بڑی آسان مثال ہے. دیکھیں، زمیندار کیا کرتا ہے بھلا؟ وہ دانے زمین میں پھیلاتا ہے نا، پھیلاتا نہیں پھیلاتا؟ آپ کبھی دیکھتے ہیں یہ بیج پھیلا رہا ہوتا ہے، پھر اس کھیتی کو پانی دیتا ہے، پھر بڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، کاٹ کے کھلاڑے پر جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے اس کو صاف کرتا ہے. یا روزمرہ کا مشاہدہ ہے ہمارا؟ نہیں ہے؟ بتائیں نا. جی سر. جی سر. بالکل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور ان کو وہ سب کچھ دے دیا جو کسان کھیتی کو دیتا ہے.
جو کام کرنے کے لیے اس کو صلاحیتیں، طاقتیں، قدرتیں، جسم، دل، دماغ، روح، بسماعت سب دے دیا. اب وہ دیکھ رہا ہے، امتحان دے رہا ہے، اور پھر سب کو جمع کر دے گا قیامت کے دن اور حساب لے گا. مثال دیکھیں کتنی نیچرل ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، اس کی شان دیکھیں کتنی بلند ہے، کیسی مثال دی ہے. اچھا، کمال یہ ہے کہ یہ مثالیں، قرآن کی مثالیں اتنی آسان ہیں، ہم تھوڑا سا صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں ان کو استعمال کریں تو سمجھ آ جاتا ہے. کوئی اس میں فلسفیانہ نقطے نہیں ہیں. تو یہ تھی آیت نمبر 24 جو آج ہم نے کی ہے. 15 سے 24 تک آج آیات ہم نے کی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، جو غفلت جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے معرفت حاصل نہیں کر رہے، یہ تھا مرکزی مضمون، کہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے جو اللہ سے غافل ہیں اور جو آخرت سے غافل ہیں. آپ دیکھ لیں کتنا تعلق ہے ہر آیت کا اپنے مرکزی مضمون سے. شاباش. کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر پودے وغیرہ تو فنا ہو جائیں گے، لیکن ہم نے تو پھر اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور اللہ کے آگے اپنا حساب کتاب دینا ہے کہ کیا کر کے گئے تھے. اسی لیے اللہ نے ڈرایا ہے کہ تم میری طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اپنے حساب کتاب کا تیاری کرو. اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں نا، مجھے یہ بتائیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اللہ کی پابندی کا حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ سر کر رہے ہیں نا، بے شک کر رہے ہیں. ہاں کر رہے ہیں. تو اس لیے ان سے تو حساب جب ہوتا کہ وہ کوئی نافرمانی کرتے تو وہ تو اللہ کے حکم کے عین مطابق کام کریں. صرف اور صرف آزادی عمل کی انسان کو اللہ نے دی ہے، اسی کا امتحان ہے. اس کو بات کو سمجھیں ذرا. یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور ان کو ہماری خدمت پہ لگا دیا ہے. زمین ہمارے لیے اناج پیدا کر رہی ہے، ہوائیں، آکسیجن، یہ سب دیکھ لیں، پورا نظام اللہ کا ایک عین حکمت پر چل رہا ہے. اس حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اگر اس کے بندے بنیں گے تو ساری اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات ہمیں حاصل ہوگی. اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو قرآن نے بتایا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تاریخ اس پہ گواہ ہے. اسی کی مثالیں آپ کو ساری قرآن نے دی ہیں. آپ قرآن کے اچھے طالب علم بنیں تاکہ ہمیں اس قرآن سے جو اللہ تعالیٰ نے نازلی ہدایت کے لیے کیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو وہ اس وقت پورا ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں، پورا غور و فکر کریں. اس دلائل سے ہمیں پورا یقین حاصل ہوگا. اسی یقین کے نتیجے میں ہم عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کاربند ہوں گے. سر اگر ہم سوچیں نا تو ہمیں اپنی زندگی نظر آتی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اگر اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں نا، آئینہ ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو اور تمہیں کرنا کیا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کاش ہم اس کو اس طرح پڑھیں. سر جی صحابہ، ہر کو مال کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو پڑھے کیا؟ پڑھے تو اسے سمجھ الحاکم آتی ہے، مال التکاثر پہ نہیں پہنچ جائیں گے. حتی سنیں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بے لگا شک. ہوا ہے کثرت کی دوڑ میں، لگا ہوا ہے. اور پہنچ کہاں جاتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، لبے گور پہنچ جاتے ہیں. ہوش آتی ہے ساری زندگی ضائع کی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو قرآن بار بار ہمیں کہہ رہا ہے روز سبحان اللہ. بے شک. پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگیاں گزاریں. یقین مانیں یہ دنیا آزمائش ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی طاقت، قدرت اور ایسا عزم اور حوصلہ دے گا پکے سچے ایمان کی وجہ سے کہ ہم اس کو کر کے اور پرسکون ہو جائیں گے. سوچ سوچ کر یہی دماغ پھٹ جاتا ہے. کوئی سوال؟ جب آپ سوال نہیں کرتے نا تو مجھے بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ آپ درس سنتے تو ہیں لیکن اس پر غور و فکر کریں تو پھر سوال اٹھتے ہیں.
وہ آپ کم ہی کرتے ہیں. سر پڑھتے پڑھتے اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ خود انسان شرمندہ ہو جاتا ہے. سوال کیا کرے؟ نہیں، سوال تو سمجھنے کے لیے کرنا چاہیے. طالب علم، اچھا طالب علم وہی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک سوال نصف علم ہے. کیوں؟ وہ جب صحیح سوال کرتا ہے تو وہ سمجھنے کے لیے کرتا ہے، اور بڑا پوائنٹڈ سوال ہوتا ہے، اس کے جواب میں پھر اس کو اور ہدایت کا سامان ہوتا ہے. سر جی یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے کان آنکھیں دل بنائے اور کم ہی ہم شکر کرتے ہیں، اس کی تھوڑی تشریح کریں. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیتیں دی ہیں، میں آپ سب ان سے پوری طرح آگاہ ہے. تو اصل میں دنیا میں مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس کا جواب دیں مجھے. ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ بھی ہے کہ دنیا میں انسان کو سب سے ضروری چیز کیا ہے جس کو اس کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے؟ سب سے اہم سوال، جلدی بتائیے. اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور بالکل آپ نے کس ٹھیک طرف کہا. جا نہیں سنیں، میں کون ہوں، میں. کیا جی ہوں، اور کب مجھے آسودگی، جی خوشحالی، اطمینان اور سکون ملے گا، اور کب میں مصیبتوں اور تکلیفوں میں پڑوں گا. یہ اگر اس نے نہیں سمجھا، یہ سمجھنے کے لیے یہ صلاحیتیں تھیں، سماعت، بصارت اور فہم و ادراک جو اللہ نے دے دیا. اب جس نے ان کو ٹھیک ٹھیک استعمال کیا اور اپنے انسانی زندگی کو بہترین انداز میں گزارا، تو وہ اس کو ضروری ہے کہ انہی چیزوں کے نتیجے میں وہ قرآن و سنت پر پہنچے گا کہ میری فلاح جو ہے دنیا اور آخرت میں وہ قرآن و سنت کی پر عمل کرنے میں ہے. یہ ہے ان صلاحیتوں کا سب سے اچھا استعمال. ہم نے کیا کیا؟ انہی صلاحیتوں کو دنیا پرستی میں لگا دیا. اللہ نے دنیا پرستی کے لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے خدا پرستی کے لیے بھیجا تھا. تو یہ ہے ان صلاحیتوں پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ. اور بار بار قرآن میں 4 دفعہ یہ آئی ہے آیت، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. میں نے لکھوائی ہیں آپ کو. کبھی آپ انہی کے ہم تو گم ہیں دنیا میں، خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور خواہش تو ہمیں ایک ہی ہونی چاہیے تھی، آبجیکٹو ایک ہی ہونا چاہیے تھا، گول ایک ہی ہونا چاہیے تھا کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی. وہ انہی صلاحیتوں کو، سماعت، بصارت اور فہم و ادراک کو ٹھیک استعمال کر کے ٹھیک نتیجے میں پہنچے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر جی، جزاک اللہ. سر جی چوتھی جو صورت ہے وہ کون سی ہے؟ ہاں، میرے پاس وہ چوتھی ایک سورہ مومنون کی ہے جو آپ نے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس اس نہیں کی ہے، سر جی سورہ ملک ہے. کی ہے، سورہ سجدہ کی ہے، اور یہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ ملک کی ہے. اور ایک ہے سورہ، اس کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، وہ ہے سورہ مومنون کی. مومنون کی 78 ہے سر جی. جزاک کل یہ اللہ. میں نے پڑھا تھا. اور اچھا، آپ نے بہت اچھا کیا. یہ اس کی کون سی ہے؟ سورہ نحل کی. یہ سورہ نحل میں بھی ہے. سورہ نحل میں بھی ہے، بس یہ پوچھ رہی تھی میں، اس کی میں سورہ، دیکھ. ذرا دیکھ لیں. جزاک اللہ. دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں. اور جب سمجھیں گے سر ٹھیک ٹھیک. سورہ نحل کا بتایا کون سی آیت تھی؟ سورہ نحل ابھی مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، میں سر آپ جی کو. میں بتاتی ہوں ابھی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سر سورہ یہ سجدہ کی کون سی آیت ہے؟ سجدہ کی آیت نمبر 9. سر اس کے بارے میں اللہ نے کتنی اچھی ہمیں دعا دی ہوئی ہے کہ یہ دعا کیا کرو جو کہ ہم خانہ کعبہ میں طواف کرتے بھی کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعائیں تو اچھی ہیں،
لیکن یہ دعائیں قبول جب ہوں گی جب ہم ان دعاؤں کے مطابق اپنا عمل بھی کریں گے. تو دعائیں ہم مانگتے ہیں، عمل ہمارا شیطانی ہے. توحید جیسا اعلیٰ ترین تصور زندگی جو انسان کو انسانیت پر لے کے آتا ہے، اس سے ہم غافل ہیں. سر جو یہ دعا سمجھ کے کرے گا نا، وہ انشاءاللہ عمل بھی سمجھ کے کرے گا انشاءاللہ. تو دعا سمجھ کے کرے تو پھر ہے نا، دعائیں ہم وہاں جا کے ہر سال جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اور کتنے حاجی آپ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں لوگ عمرے پہ. کیا ملک تقدیر بدل گئی ہے آپ کی قوم کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری دعائیں مانگی لیکن عمل کی بھی انتہا کر دی. یہ ہے ہمارے لیے نمونہ. دعاؤں پہ صرف تکیہ کر کے بیٹھیں گے کچھ نہیں ہوگا. دعاؤں کے ساتھ اسی طرح عمل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کریں گے، انشاءاللہ بالکل وہ دعائیں اللہ قبول فرمائے گا اور آپ کو وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ سر. سر جی نحل کی بھی 78 ہے. نحل کی بھی 78 ہے. جزاک اللہ. تو اب 4 صورتیں ہو گئیں آپ کے، 4 آیات ہوں گی اس مضمون پر. ذرا چاروں بول دیجئے تاکہ لوگ لکھ لیں. سجدہ کی 9، سورہ ملک کی 23، ملک کی مومنون 23، کی مومنون کی 78، اور نحل کی 78. 78 جی. چاروں ہو گئی. اب لکھ لیجئے خدا کے لیے اور ان کو ایک اپنی نوٹ بک بنائیے تاکہ آپ کو میں پتہ کیا کرتا ہوں، میرے قرآن پہ جو میرے زیر مطالعہ ہے، چاروں جگہ چاروں آیت پہ چاروں کے حوالے ہوں گے تاکہ مجھے پڑھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت جو میں سورہ مثلا اب ہمارے زیر مطالعہ ہے نا ملک، تو مجھے بالکل پتہ ہے کہ یہ فلاں یہی آیت سورہ اس میں سجدہ میں 9 نمبر ہے اور 78 ہے، اس میں 78 ہے نحل میں اور مومنون میں. پھر آپ کو اس بات سمجھ آئے گی کہ قرآن نے اس کو کتنا اہم سمجھا ہے. میں نے تو کبھی پڑھا اور سمجھا ہی نہیں کہ اتنی اہم بات ہے کہ 4 جگہ ہمیں کہا کہ ذرا غور و فکر عقل کرو جو میں نے تمہیں دی، سماعت اور بصارت کو استعمال کرو اور اس حقیقت کو پہنچو جو قرآن بیان کر. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، پھر آپ مطالعہ کریں اور انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں تاکہ سمجھ کر ہم عمل کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو توفیق دے سر. اور آمین جی ہم یہ لوگ سب سے پہلے سورہ نحل تمام میں ہی دنیا کے مسلمانوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت دے اور اس پہ آمین عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی. آمین. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ. اور فلسطین کے مسلمانوں پہ اللہ پاک رحم کرے، رحم غائب سے فرمائے، ان کی اللہ مدد غیب کرے، سے ان کی مدد رحم کرے. فرمائے، آمین کرم کرے آمین اپنا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. پر اللہ پاک آپ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کے لیے سبھی دعا کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ اللہ پاک ہم قبول کرے ہم لوگوں کو، اللہ ہم سب کو سب کو جو بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں سر، جو بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں سب کو، سب پہ رحم کرے پروردگار. آمین آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.